बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक इसको हमने सेलेक्ट किया वो है कि एक आम लिटिगेंट के लिए जो हम अक्सर सवाल सुनते हैं कि जी हम अदालतों में जाते हैं और अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, जजेस जो है हमें सही तरीके से इंसाफ नहीं दे पाते। आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे कि रोल ऑफ जजेस इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक बड़े एमिनेंट लॉयर जिनका नाम है नुमान कैसर। लीगल एडवाइज़र हैं टेफ्टा के। इसके अलावा सर्विस मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, कॉर्पोरेट मैटर्स के ऊपर इनकी दस्तरस है। अदालतों में बेतहाशा ये अपेयर होते हैं केसेस के अंदर। बाहर से इनकी माशाल्लाह यूके से इनकी एक मास्टर्स डिग्री भी है लॉ के अंदर, और ये अपनी बड़ी गहरी एक सोच रखते हैं और इनके बहुत से आर्टिकल्स भी पब्लिश हैं। तो मैं नुमान साहब आपको खुशामदीद कहूँगा इस प्रोग्राम के अंदर। टॉपिक आपके सामने है, ओवर टू यू। आप अपने आइडियाज शेयर करें कि आपके ख्याल में कि एक्सेस टू जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है और रोल ऑफ जुडिशरी पे आपका क्या व्यू पॉइंट है। जी नुमान। शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने माशाल्लाह काफ़ी लंबी तमहीद बांधी और मेरी वो तारीफ की जिसकी शायद मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने ये एक नई सीरीज स्टार्ट की। और आजकल जो ये एक मुश्किल वक्त हम सब पे आन पड़ा है कोरोना का, जिसके बायस हम सब लोग घरों में बिल्कुल कैद हैं, तो ये एक अच्छा आपने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। मैं इसका आपको तहे दिल से आपको मशकूर हूँ। जहाँ तक आज का ये टॉपिक है, तो देखें, इंसाफ वो चीज़ है कि जिसके बारे में चर्चिल ने भी, आपको याद होगा, कहा था, हिस्ट्री जब आपने पढ़ी है तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे मुल्क में जब तक इंसाफ होता रहेगा मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे कोई बैरूनी ताकत हमारे मुल्क को खत्म नहीं कर सकती। ठीक है, तो इंसाफ का एक बड़ा ही कलीदी किरदार होता है किसी भी माशरे के आगे जाने में। जहाँ तक पाकिस्तान का ये इंसाफ का जो एक सिस्टम है, मुझे तकरीबन 10 साल हो चुके हैं इधर हाई कोर्ट में और नीचे लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए। मैं कुछ सीधा बातें आपके सामने रखूंगा। बाकी माशाल्लाह खुद बैरिस्टर हैं, आप भी जानते हैं कि एक जब नया वकील वकालत, क्या उसको वो सहूलियात मुयसर होती हैं जिसके तहत वो ना सिर्फ सीख सके बल्कि अपने क्लाइंट्स को भी रिलीफ दिला सके। इस वक्त आप देखें, अक्सरियत हमारी वकला की नौजवान वकीलों की, ठीक है, और जो नौजवान वकला का अब तो हम लोगों की प्रैक्टिस काफी हो चुकी है, हम देखते हैं, लेकिन अभी भी हमको ये मसाइल नजर आते हैं। नौजवान वकला के मसाइल क्या है कि वो जब जज के सामने पूरा केस तैयार होकर भी आते हैं तो जज साहब उनको एक ही नजर से देखते हैं। वो समझते हैं कि जो यंग सा वकील जो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है, ये उसी तरह ही है जिस तरह अक्सरियती वकील मेरे सामने पेश होते हैं, और इसकी ना तैयारी होगी, ना इसको हक़ाइक़ का पता होगा, ना इसको कानून का पता होगा, तो खुद ही अज्यूम करते हुए जज साहब को बोलने का मौका ही नहीं। और बल्कि अक्सर औकात ये हम लोग के साथ खुद भी हुआ है जब हम नई वकालत स्टार्ट की थी, और अभी भी अक्सर देखते हैं खासतौर पे हाई कोर्ट में कि जजेस जिस तरह यंग वकला की भरे कोर्ट में अपनी क्लाइंट्स के सामने बेइज्जती करते हैं, वो कोई बहुत ही जिगरे वाला जो एक यंगस्टर है वो दोबारा आके रोस्टर में खड़ा हो। मैं अक्सर ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, ऐसे वकील जूनियर्स को जानता हूँ, मेरे कुछ शागिर्द भी हैं, वो उनको मैंने दिल बर्दाश्ता होते देखा है। जजेस जिस तरीके से उनको डिसमिस करते हैं भरे कोर्ट रूम में, ना सिर्फ उनके कोलीग्स, उनके दोस्तों के सामने, बल्कि उन क्लाइंट्स के सामने जिनको उन्होंने रिप्रेजेंट करना हो। एक बहुत ही खौफनाक पहलू है, हमारी आवाम को इस चीज का अंदाजा नहीं है। वो तो ये समझते हैं कि जो जितने भी अनासर हैं इस इंसाफ के निज़ाम के, खा वो जजेस हों, खा वो वकील हों, खा वो पुलिस वाले हों, या हाँ वो सियासतदान हों, इन सब का ये कोई मिली भगत है, गठजोड़ है। इन सब ने मिलकर ये फैसला किया हुआ है कि अवाम को इंसाफ नहीं लेने। तो उनके लिए गुजारिश है कि भाई ज़मीनी हक़ाइक़ ज़रा मुख्तलिफ हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ में जैसा मैंने आपसे एक पहलू आपके सामने रखा कि यंग वकीलों का किस तरह इस्तेहसाल किया जाता है। अगर वही केस जो कुछ देर पहले एक जज साहब के सामने एक यंग वकील पेश कर रहा था, 5 मिनट बाद एक सीनियर एमिनेंट वकील आके पेश होते हैं, तो जज साहब का बस नहीं चलता कि वो उठ के खड़े ना हो जाए। वो ऑब्वियसली अपनी जजी का लिहाज करते हुए उठ के खड़े नहीं होते, लेकिन उनको सर करके, उनको मुखातिब करके, उनका केस नहीं भी बनता होगा तो उनको पूरा टाइम। जिस निज़ाम इंसाफ के अंदर वो एक बहुत बड़ा उनसर जिसे इंसाफ पहुंचाना है वकील, उसको इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो आम एक लिटिगेंट है, जो बेचारा उसके अपने मसाइल हल करने इस उम्मीद के साथ अदालत के सामने आया था कि इसके मसले खत्म हो जाएंगे, वो बेचारा क्या करेगा। मैंने यंग वकला का बेशक जिक्र किया। दूसरा पहलू मैं ये रखना चाहूंगा कि यंग वकला ने भी ये चीज में रखनी है कि जब वो कोर्ट के सामने पेश हो तो केस तैयार होके आए,
ہوتا یہ ہے کہ ججز کے سامنے ایک عام جو ایک مائنڈ سیٹ اوپینین جو ینگ وکلا کے بارے میں بن چکا ہے کہ یہ لوگ تیاری کر کے نہیں آتے. سو ایک بیچارہ ینگ وکیل جو کہ بڑا کیس تیار کر کے بھی آتا ہے تو اس کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں. اس میں قصور اس وکیل کا بھی نہیں ہے جو بیچارہ تیاری کر کے آیا تھا, اور ججز کا بھی قصور اس لیے نہیں ہے کہ ان کے سامنے جو اکثریت ینگ وکلا کی آتی ہے وہ کیس تیار کر کے نہیں آتی. تو where is that point of distinction whereby the judge can make the distinction کہ یہ جو بندہ آیا ہے یہ تیاری کر کے آیا ہے, جو پہلے والا نہیں آیا. کیونکہ دیکھیں ایک جج کا جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اس کا وقت ہوتا ہے, کہ اگر ایک ہی وکیل یا ایک ہی سارا ٹائم لے جاتا ہے تو جو لوگ ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں جن کی باری آنی ہے وہ ان کو انصاف نہیں مل پائے گا. سو the judges have to balance it out as well. ٹھیک ہے, اس میں ہمیں یہ لگتا ضرور ہے کہ ینگ وکلا کے ساتھ زیادتی کی جائے. ٹھیک ہے, اس میں زیادتی کا عنصر بھی ہوتا ہے. میں کچھ ایک آدھ واقعات آپ کے سامنے بھی رکھوں گا جب ہم ڈسکشن تھوڑی سی آگے چلے گی. کس طرح میں نے جب وکالت سٹارٹ کی تو میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے کہ میرا آلموسٹ دل کیا کہ میں وکالت کو چھوڑ. The feeling is very much mutual, کیونکہ یہ جو آپ معاملات آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں شاید اس سے میں بھی گزرا ہوں زندگی, تو مجھے بڑا انٹرسٹنگ یہ لگ رہا ہے. اور یہ ہماری آڈینس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ سمجھنا کہ ایک وکیل جس نے اپنی جستجو کا آغاز کیا, ایک دہائی کا سفر طے کیا, اس کی کیا سوچ ہے اور اس نے کیسے سسٹم کو دیکھا. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میں ابھی نیا ہائی کورٹ کا وکیل بنا تھا اور یہ غالباً میری پہلی اپیئرنس تھی ہائی کورٹ کی کسی جج کے سامنے. اب اس لیے نام ہم نے ادھر نہیں لینے کیونکہ ابھی بھی ہمیں ڈر ہے کہ آرٹیکل 204 دستور میں موجود ہے. آپ کا کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 میں موجود ہے. تو آپ ان نیوینڈوز میں بات کریں ذرا. دیکھیں ہم نے بھی اپنی روزی روٹی چلانی ہے. دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہم نے جو مشکلات پیش آتی ہیں جو ایک عام کلائنٹ جو کہ وکیل نہیں ہے اس کو بھی بتانا ہے کہ ہمارے اندرونی مسائل کیا ہیں, اور ساتھ ہی جو ایک نیا وکیل اس پروفیشن میں قدم رکھنا چاہتا ہے اس کو بھی بتانا مقصود ہے کہ جناب یہ چیزیں آپ کے سامنے آپ کا انتظار کریں. سو یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار اٹ. سو میں جو واقعہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, میری پہلی اپیئرنس تھی, بالکل ایگزیکٹلی پہلی اپیئرنس تھی. والد صاحب کے ریفرنس سے ایک اچھا بڑا کیس مل گیا. کچھ پنجاب بیکرز ایسوسیشن تھی, انہوں نے کوئی فوڈ رولز چیلنج کرنے تھے. تو ہائی کورٹ کا بھی نیا وکیل میں بنا تھا. میں نے ان سے پورا کیس لیا بڑی جوش و جذبے کے ساتھ, انتھوزیزم کے ساتھ, کتابیں منگوائیں, کیس تیار کیا جی اور فائل کر دیا. اگلے دن ارجنٹ پہ جب پہلے دن اپیئرنس ہوتی ہے جا کے اپنے کیس کو ایڈمٹ کرانا ہوتا ہے, تو سینئر جج صاحب کے سامنے میں پیش ہوا اور میں نے اپنی بحث کا آغاز کیا. تو جج صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو رولز جن کی بابت آپ بات کر رہے ہیں ان رولز کو آپ چیلنج جب تک نہیں کریں گے تب تک جو آپ ریلیف مانگ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا. تو میں نے جج صاحب سے التماس کی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ودرا کر کے ود پرمیشن ٹو فائل اے نیو. یہ ہمارا ایک ٹرم ہوتی ہے قانون کے اندر کہ جب تک آپ عدالت کی اجازت نہ لیں آپ اسی معاملے میں کیس دوبارہ فائل نہیں کر سکتے. پر میری طرف سے مطمئن ہو کے میں نے ودرا کر لیا. 2 دن بعد وہ پٹیشن کو دوبارہ بنا کے میں نے اس کو دوبارہ فائل کیا اور جو رولز تھے ان کو میں نے چیلنج کر دیا. اپنی طرف سے بڑا مطمئن تھا کہ اب میں پہلا ریلیف لے کے دوں گا اپنے کلائنٹس کو. بڑے جوش و جذبے کے ساتھ نہا دھو کے تیار ہو کے میں عدالت پہنچتا ہوں اور جج صاحب جو مجھے سب سے پہلے چیز کنفرنٹ کرتے ہیں, اچھا یہ تو وہ والا کیس ہے, یہ تو اس کا تو فیصلہ نہیں ہو چکا. میری آپ اندازہ نہیں لگائیں گے, میری آنکھیں کھلی کی کھلی. سر وہ جناب سے گزارش ہے کہ جناب نے اجازت دی تھی کیس کو وڈرا کرنے کی, تو دیٹس وائی وی ڈو اٹ. نہیں یہ تو وڈرا اس کا تو میں نے فیصلہ کر دیا. اب پیچھے کم از کم نہیں تو 35-40 وہ بیکر ایسوسیشن کے جو میرا کلائنٹ تھا اس کے جو نمائندے تھے وہ کورٹ کے اندر موجود. تو مجھے کہتے ہیں اگر آپ نے مزید بحث کی تو یو ول بی ریسپانسبل فار دی کانسیکوینسز. دس از a senior puisne judge saying to a youngster who is appearing in his first court appearance. پر میں نے ہمت پیدا کی, نہیں ہمت ہی بعد میں ہمتیں تو بندے کی ختم ہو جاتی ہیں جب بادشاہ وکالت کے آگے نکلتے ہیں. میں نے کہا سر آرگیو. میں نے 15 منٹ بھرپور قسم کی بحث کی. جج صاحب نے ایک بھی نوٹس نہیں بنائے. وہ اپنا ذہن میں بنا چکے ہوئے تھے کہ اس کو ذرا تکنی کا ناچ نچانا ہے, بڑی یہ ضرورت کا مظاہرہ کر رہا ہے, اس کو سبق سکھانا ہے. 15 منٹ بعد جب میں بحث کر کے فارغ ہوتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں dismissed with 50,000 as cost and I'm sending your case to the bar council. So this, my friends, was my first experience before an honorable judge of high court. ٹھیک ہے, اب باہر نکلا. کلائنٹس بیچارے پریشان تو تھے لیکن کہتے ہیں وکیل صاحب آپ نے پوری کوشش کی, آپ نے اچھی بحث کی, لیکن ہم کیا کر سکتے تھے. اب بہرحال آؤ دیکھنا تھا وہ والد صاحب کو جو کہ ماشاء اللہ سینئر وکیل ہے, خود ان کو میں رنگ کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. والد صاحب ذرا ہنسنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں مجھے امید تھی کہ آپ ماشاء اللہ ضرورت کا مظاہرہ کرو گے جو کہ اچھی بات ہے,
لیکن ذرا آہستہ آہستہ ضرورت کا مظاہرہ کرنا ہے. جج صاحب سے ٹائم لے کے جا کے معافی مانگو ورنہ آپ کی مصیبت آگے آپ کے سامنے آ جائے. پر ٹائم لے کے جج صاحب کے پاس گیا. اچھا اب آپ کو مسئلے کی بات بتانے جا رہا ہوں. اس سے پہلے کہ میں معافی مانگتا وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ آپ کو ایکسچینج کر دیا, کوئی میں آپ کو کاسٹ نہیں لگا رہا, and I'm not sending your case to the bar council, لیکن تھوڑا سا ذرا احتیاط کیا کریں. اس طرح کر کے انہوں نے کیس کو رفع دفع کیا. اب کہنے اور جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ادھر اگر کوئی کمزور دل کا وکیل ہوتا یا کوئی ایسا ینگ وکیل ہوتا جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہوتا, میرے تو والد صاحب میرے تایا اس پروفیشن میں ہیں, تو وہ مجھے حوصلہ دے کے انہوں نے مجھے اس پروفیشن میں ریٹین کر لیا, ورنہ تو کوئی اور وکیل ہوتا کب کا پروفیشن اسی واقعے کے بعد چھوڑ چکا ہوتا. ٹھیک ہے, سو برحال اسی طرح کے اور مزید کئی واقعات آپ نے بڑا ہی زبردست پوائنٹ ریز کیا ہے, اور آئی تھنک تھوڑا سی آپ نے بڑی جرت کا بھی مظاہرہ کیا ہے کہ یہ گفتگو عموماً ہمارے وکلاء جو ہماری برادری کے لوگ ہیں وہ کرتے ہوئے گھبراتے صرف اس لیے ہیں کہ جی کل کو کہیں اگر جج صاحب کو پتہ لگ گیا یا ججوں میں یہ بات آ گئی تو ہماری ریپیوٹ یا ہمیں کل کو ریلیف نہیں ملے گا, اور اس لیے وہ اپنے صحیح ایکسپیرینس شیئر کرنے میں بہت گھبراتے ہیں کسی بھی فورم پہ. بٹ دا پوائنٹ ریمینس کہ آپ نے بڑا اچھا یہ بڑا ایپٹلی بتایا کہ ایک ینگ وکیل کے لیے کہ کیا مشکلات ہیں, کیونکہ میں خود آپ کی بات میں یہ بالکل اس کو ایڈ کروں گا کہ تقریباً ہمارا ایک ہی وقت گزرا ہے, ہم نے دونوں نے ایکسپیرینس کافی سملر دیکھے ہیں, اور ایک دہائی سے زیادہ وقت گزارنے کے باوجود بھی میرا خیال ہے آپ شاید سے ایگری کریں گے کہ ہم آج بھی کسی کیس پہ شور نہیں ہے کہ ہمیں ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں. حالانکہ لا میں اتنا تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا. بہت مائنر ایریاز ہوتے ہیں کہ جن میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جی کسی طرف بھی جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ جنرلی آپ کو کیونکہ آپ جب تیاری کرتے ہیں تو آپ کا کیس کلیئر ہو جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی بہت سارے معاملات ہیں جو کہ اب ہمیں اس کو ڈسکس کرنا ہے. ہماری اس گفتگو میں سے جو آگے فیوچر پوائنٹس نکل رہے ہیں, نمبر 1 وہ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک ٹوٹل دو ڈفرنٹ زاویے ہیں. ایک زاویہ ہے ایک جج کا زاویہ کہ جب وہ تیاری کر کے آتے ہیں ایک رات پہلے اور ان کے پاس بہت بلک آف کیسز ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ سنس پارٹیشن اب تک 60 ججز آف دی ہائی کورٹ کی اسامیاں تھیں اور آج تک وہ اتنی کی اتنی ہیں, جبکہ میرا خیال ہے کہ کم از کم 200-300 تک ہائی کورٹ کا جج ہونا چاہیے, تبھی جا کے ڈسپینسیشن آف جسٹس ہو سکتی ہے. آپ اگری کرتے ہیں اس بات پہ؟ دیکھیے میں بالکل اگری کرتا ہوں, لیکن میرا تھوڑا سا اس پہ اب کیونکہ آپ نے ذکر کر دیا کہ بولڈ باتیں کر رہے ہیں وداؤٹ نیمنگ اینی نیمز, بات میں وہی کرنا چاہوں گا کہ آپ 300 بھی کر دیں گے تو معاملات تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک آپ کا ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ سٹریم لائن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نمان, میں آپ کو تھوڑا یہاں روکوں گا. آج کے سیشن کو اب ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں کیونکہ وی ہیو ٹو میک اٹ کرسپ فار دی آڈینس, بٹ وی آر پوسٹپوننگ دس ڈسکشن فار آور نیکسٹ سیشن. اس سیشن کے اندر آج جن 2 پوائنٹس پہ ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں وہ نمبر 1 یہ ہے کہ دیر از اے پرسپیکٹو آف اے جج, کہ جس کے اندر وہ پرسیو کرتے ہیں کہ ایک لائر تیاری کے بغیر اس کے سامنے پیش ہوتا ہے اور کورٹ کا ویلیوبل ٹائم ضائع کرتا ہے, جس کے اوپر ظاہری بات ہے کسی بھی ہیومن بینگ کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ جس نے اگر 40-50 کیس روز کے سننے ہیں تو وہ اس طرح کی نان سینس کو نہیں برداشت کرے گا. نمبر 1. آن دی ادر سائڈ دیر از اے کمپلیٹ اپریہینشن آن دا پارٹ آف اے ینگ لائر, جس کو یہ شاید اس کی گرومنگ یا اس کی انڈرسٹینڈنگ کا یہ حصہ ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کیسے لے کے چلنا ہے, اور اس جج جس کی تقریباً 20-30-40 سال کی تجربہ ہے اس کے لیول پہ جا کے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے. سو آج کی گفتگو کو ہم یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا اسی پوائنٹس پہ ہم اپنی نیکسٹ سیشن کا آغاز کریں گے. آج کی سیشن کا یہ پہلا سیریز ہے. نمان آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, اور انشاءاللہ ہم یہیں سے اپنے اگلے سیشن میں کنٹینیو کریں گے اور اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے.